السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل اصول صحت پر خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں بھی اس کے کیسز کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ اس مرض کی تشخیص ہے، جس کے لیے اس کی علامات کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک نیا وائرس ہے تو اس کی علامات کے بارے میں سائنسدانوں کو بھی ابھی تک مکمل علم نہیں ہے اور اس کی علامات روز بروز اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں، نئی علامات کا ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس وائرس کی 6 نئی علامات بتائیں گے جو کہ نئی تحقیق میں سامنے آئی ہیں، تاکہ خدا نخواستہ آپ میں یا آپ کے کسی عزیز و اقارب یا دوستوں میں اگر وہ علامات ظاہر ہوں تو وہ اس مرض کا ٹیسٹ کروائے اور قرنطینہ میں رہے، تاکہ اس کے دوست احباب اور رشتہ دار اس وائرس کا شکار نہ ہوں۔ نئے نوول کرونا وائرس سے ہونے والی بیماری کووڈ-19 کے شکار افراد میں اس کی علامات اوسطاً 5 دن میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس کی علامات کیا ہیں؟ کیا اگر کوئی چھینک رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وائرس کا شکار ہے؟ در حقیقت اس بیماری کی علامات کی فہرست میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور امریکہ کے اہم ترین طبی ادارے سینٹرز فار ڈیزیز پریونشن اینڈ کنٹرول CDC نے حال ہی میں 6 نئی علامات کو فہرست میں شامل کیا ہے۔ اس سے پہلے CDC نے جو فہرست تیار کی تھی اس میں صرف بخار، کھانسی اور سانس لینے میں مشکلات کو کووڈ-19 کی علامات قرار دیا گیا تھا، مگر اب یہ فہرست مجموعی طور پر درج ذیل 9 علامات پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 بخار، نمبر 2 کھانسی، نمبر 3 سانس لینے میں مشکل، نمبر 4 ٹھنڈ لگنا، نمبر 5 ٹھنڈ لگنے سے مسلسل کپ کپی، مسلز میں درد چھٹے نمبر پر ہے۔ اس کے علاوہ سر درد، گلے کی سوجن اور سب سے آخری اور حیران کن علامت جو سامنے آئی ہے وہ ہے سونگھنے یا چکھنے کی حس سے اچانک محرومی۔ در حقیقت مارچ میں رائل کالج آف سرجنز آف انگلینڈ کی تحقیق میں کہا گیا کہ سونگھنے کی حس سے محرومی کو پہلے ہی وائرسز سے جوڑا جاتا ہے، کیونکہ ایسے 40% کیسز کسی وائرل انفیکشن کے بعد رپورٹ ہوتے ہیں جن میں مریض سونگھنے یا چکھنے کی حس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق متعدد ممالک میں کووڈ-19 کے مریضوں کے ڈیٹا میں اضافہ سے یہ ٹھوس اشارہ ملتا ہے کہ بیشتر مریضوں کو اس مرض کی علامات کے دوران سونگھنے کی حس سے محرومی کا سامنا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی خوشبو یا بدبو کو نہیں سونگھ سکتے۔ در حقیقت بیشتر اوقات تو یہ سب سے پہلے نمودار ہونے والی علامت ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں ابھی کہا جاتا ہے کہ بخار سب سے پہلے اور عام ترین علامت ہے۔ شواہد میں مزید بتایا گیا ہے کہ سونگھنے کے ساتھ ساتھ چکھنے کی حس سے محرومی بھی ایسے افراد میں نظر آئی ہے جن میں کووڈ-19 کی دیگر علامات نظر نہیں آئیں، مگر ان میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، یعنی کہ ان مریضوں میں کوئی بھی دوسری علامت ظاہر نہیں ہوئی، وہ صرف چکھنے کی حس سے محروم ہو گئے اور جب ان کا ٹیسٹ کیا گیا تو ان میں کووڈ-19 پازیٹیو آیا۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کی حالیہ تحقیق کے مطابق حال ہی میں اچانک سونگھنے یا چکھنے کی حس سے اچانک محرومی کا سامنا کرنے والے افراد میں کسی اور انفیکشن کے مقابلے میں نئے نوول کرونا وائرس سے ہونے والی بیماری کووڈ-19 کا امکان 10 گنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ تاہم عالمی ادارہ صحت نے تاحال اپنی علامات کی فہرست کو اپڈیٹ نہیں کیا ہے، یعنی سونگھنے یا چکھنے کی حس سے محرومی اور ٹھنڈ لگنے کو WHO نے اپڈیٹ نہیں کیا۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق بخار اس انفیکشن کی سب سے عام علامت ہے جو سب سے پہلے سامنے آتی ہے اور لگ بھگ 88% کیسز میں اسے دیکھا گیا ہے۔ چین میں 55,000 کیسز کے تجزیے کے بعد یہ شرح بتائی گئی ہے کہ 88% لوگوں میں بخار پایا گیا۔ اس کے علاوہ خشک کھانسی، تھکاوٹ، گاڑے بلغم کے ساتھ کھانسی اور سانس لینے میں مشکلات وغیرہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق کرونا وائرس کی علامات میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کی پینسلوینیا یونیورسٹی کے اسکول آف میڈیسن کے ماہرین نے پیروں پر نشانات والی علامت کی نشاندہی کی ہے، جسے کووڈ-20 کا نام دیا گیا ہے، جس میں مریض کے پیروں اور پیروں کی انگلیوں پر جامنی یا نیلے رنگ کے نشانات یا زخم ابھر آتے ہیں۔ اس یونیورسٹی کے وبائی امراض کے شعبے کے ماہر ڈاکٹر ایبنگ لوتھنگ بیچ نے بتایا کہ یہ زخم یا نشان چھونے پر تکلیف دہ ہیں اور ان میں جلن کا احساس بھی ہوتا ہے۔
اس کے علاوہ اپریل کے شروع میں جریدِ امریکن جرنل آف کیٹالوجی میں شائع کیا گیا کہ کووڈ-19 کے کچھ مریضوں کو نظام ہاضمہ کے مسائل خصوصاً ہیضے کا سامنا پہلی علامت کے طور پر ہوتا ہے۔ تحقیق کے مطابق ایسے مریض جن میں ہیضہ پہلی علامت کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، ان میں بیماری کی شدت معتدل تھی۔ نظام تنفس کی علامات بعد میں ظاہر ہوئیں، بلکہ کچھ کیسز میں تو نظام تنفس کی علامات ظاہر ہی نہیں ہوئیں، ان کو صرف اور صرف نظام انہضام میں خرابی کا سامنا تھا۔ اس کے علاوہ حال ہی میں یہ رپورٹ بھی سامنے آئی ہے کہ یہ وائرس آنکھوں میں زیادہ طویل عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے اور آشوب چشم بھی اس کی ایک نشانی ہو سکتی ہے۔ اس وائرس کے علاج کے لیے ابھی تک کوئی ویکسین نہیں بنائی جا سکی، لیکن صرف وہ افراد اس وائرس کا مقابلہ کر سکتے ہیں جن کا جسمانی دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے۔ اور جسم کے دفاعی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے ہم پہلے سے ایک نسخہ اپلوڈ کر چکے ہیں، جسے دیکھنے کے لیے اوپر آئی کے بٹن پر کلک کریں یا پھر ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا گیا ہے، وہاں جا کر آپ اس نسخہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس خطرناک وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں احتیاطی تدابیر بھی بتا دیتے ہیں جن کے ذریعے آپ اس وائرس سے انشاءاللہ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور بیماری سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اس وائرس سے بچاؤ کی تدابیر میں باقاعدگی سے بار بار ہاتھ دھونا، کھانسنے اور چھینکنے کے وقت منہ ڈھکنا اور اس وائرس کی علامات سے متاثر افراد سے دور رہنا شامل ہے۔ اس وائرس کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ ہاتھ ہیں، یہ ہاتھوں کے ذریعے بہت زیادہ پھیلتا ہے، اس لیے اپنے ہاتھوں کو بار بار اچھے طریقے سے صابن کے ساتھ دھوئیں اور ہاتھ دھونے کا کم از کم دورانیہ 20 سیکنڈ ہونا چاہیے، یعنی کہ 20 سیکنڈ تک آپ اپنے ہاتھوں کو صابن سے اچھے طریقے سے دھوئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گوشت، انڈے اور حیوانی غذاؤں کو خوب اچھی طرح پکا کر استعمال کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، ایک صحت مند مدافعتی نظام اس وائرس سے بچاؤ میں آپ کا اہم ترین ہتھیار ہے۔ اچھی غذا اور صحت بخش طرز زندگی کی مدد سے آپ اپنی قوت مدافعت کو بڑھا سکتے ہیں۔ وائٹامن سی کا استعمال بھی قوت مدافعت میں اضافہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ یہ خیال رکھنا بھی اہم ہے کہ وہ کون سے محرکات ہیں جن کی وجہ سے آپ کا مدافعتی نظام کمزور پڑ سکتا ہے۔ سگریٹ نوشی، ذہنی دباؤ اور ناقص غذا کا استعمال قوت مدافعت میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے اگر آپ ان میں سے کسی بھی چیز کا شکار ہیں، خاص طور پر اگر آپ سگریٹ نوشی کا شکار ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ سگریٹ چھوڑ دیں اور اس وائرس کو ہرگز اپنے ذہن پر سوار نہ کریں۔ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن احتیاطی تدابیر اپنانا وہ بھی لازمی ہے۔ اور اس وائرس کا ڈیتھ ریٹ یعنی کہ شرح اموات بہت کم ہے، یہ اس وائرس کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم احتیاطی تدابیر کو اختیار کر کے اس وائرس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہمارے چینل پر ہر روز گھریلو ٹوٹکے اور دیسی نسخہ جات شیئر کیے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ موٹاپے کا کس طرح دیسی طریقہ سے علاج کیا جائے اور وزن کو کیسے کم کیا جائے تو اس ویڈیو پر کلک کریں۔ اور اگر آپ گنجے پن کی وجہ سے پریشان ہیں تو پھر بھی پریشان نہ ہوں، اس کا بھی ایک دیسی علاج موجود ہے، جسے دیکھنے کے لیے اس ویڈیو پر کلک کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔